اور سب سے اہم بات یہ کہ مجھے مکمل طور پر ایک بھارتی شہری بنا دیا گیا۔ ان کے طور طریقے، رسم و رواج، زبان، سیاسی اور معاشرتی زندگی کے علاوہ بھارتی افواج کے متعلق تمام معلومات مجھے دی گئیں۔ ان کی ٹرینوں، بسوں کے اڈوں، شہروں، صوبوں، غرض کے ہر وہ بات کا مجھے بتایا گیا جس کی ایک پڑھے لکھے شہری سے توقع کی جا سکتی ہے، اور ہر وہ بات میرے ذہن میں بٹھائی گئی جس کی مجھے ضرورت تھی، اور مجھے ایک مکمل بھارتی شہری بنایا گیا۔ اس کے بعد مجھ پہ طرح طرح کے تشدد کیے گئے، مجھے جسمانی اور ذہنی طور پر اذیت دی گئی، یہ دیکھنے کے لیے کہ میں کتنا تشدد برداشت کر سکتا ہوں، اور اس ٹیسٹ میں بھی میں پاس ہوا۔ پھر مجھے وائرلیس آپریٹر، فوجی چھاؤنیوں اور فوجیوں کے پڑاؤ پہ حملہ کیسے کرنا ہے، یہ طریقہ بتایا گیا، اور مجھے وہ سب چیزیں بتائی گئیں جو ایک سپاہی کو ضرورت ہوتی ہے جب وہ انڈیا میں جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میری زندگی چٹاگونگ میں گزری، جو مشرقی پاکستان تھا، جو اب بنگلہ دیش ہے، اس کی ایک چائے کی ایک کمپنی تھی، اس میں کام کرتا تھا۔ مجھے بھارت میں پوشیدگی فراہم کرنے کے لیے وہ اہم کام آئی۔ میں کھلی چائے کے ایک تاجر کے طور پر ہر چھاؤنی میں جا سکتا تھا۔ میں ممبئی میں چائے کا تاجر کے طور پر آرام سے جا سکتا تھا۔ یہاں تک مکمل انتظام تھا، اگر کوئی میرے دیے ہوئے ایڈریس سے میرا پوچھے تو اسے پتہ چلتا کہ میں ونود میرا نام استعمال کیا گیا اس صفحے میں، اس میری کہانی میں۔ اور ونود ایک حقیقت میں چائے کا کاروباری آدمی تھا جو انڈیا میں چائے کا کاروبار کرتا تھا۔ اس کے بارے میں بھی تفصیلی بات ہوگی آگے جا کے۔ اسی طرح اگر میرا کوئی پیچھا کرتا ہے تو وہ 100% ونود ہی ہوگا جو میں بن کے جا رہا ہوں۔ تربیت کا آخری حصہ پاکستانی چھاؤنی سے پاکستانی چھاؤنی سے ہی معلومات اکٹھی کر کے اپنے سینئر کو فراہم کرنی تھی، جو کہ ایک اساس معلومات تھی، اور میں نے وہ کام کیا۔ اس ٹیسٹ میں میں پاس ہوا۔ مجھے ایک گروپ کا لیڈر بنا دیا گیا۔ میرے گروپ میں 4 ساتھی تھے جو فوج پاکستان کے مختلف کاموں کے ماہر تھے۔ ایک لڑکا وائرلیس چلانے میں ماہر تھا، ایک بلاسٹنگ میں، اور ایک دوران مشن خطرے کو بھانپنا۔ ان چاروں میں الگ الگ خوبیاں تھیں جو ٹریننگ کے بعد اور بہتر ہو گئیں۔ یہ ایک مکمل گروپ بن چکا تھا، اور یہ ایک چھوٹی سی فوج تھی جس نے انڈیا میں جانا تھا اور ہر وہ ضروری کام کرنا تھا جس کے بارے میں ہمیں کہا گیا۔ باعث گروپ لیڈر وہ میرا ہر حکم ماننے کے پابند تھے، اور انہوں نے وہی کام کرنا تھا جس کی میں نے اجازت دینی تھی۔ ہم سب نے الگ الگ رہنا تھا، اور وہ میرے بغیر آپس میں رابطے کوئی کام نہیں کر سکتے تھے۔ مجھے ان سب کی رہائش کا علم تھا، لیکن ان کو میری رہائش کا علم نہیں تھا، کیونکہ میں ان کا لیڈر تھا، اور جو گروپ لیڈر ہوتا ہے اس کی رہائش کا کسی کو علم نہیں ہوتا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک پکڑا جاتا ہے تو اس کو دوران تشدد اگر وہ میرا ایڈریس بتا دے تو ہمارا مشن بالکل ناکام ہو گیا۔ اس لیے یہ بات طے تھی کہ میرا ایڈریس کسی کو پتہ نہیں ہونا چاہیے، اور مجھے سب کا ایڈریس معلوم ہونا چاہیے۔ ہمیں 24 گھنٹے کے نوٹس پر ایک مشن میں جانا تھا۔ ہم 5 بہت بہترین اور ہر صلاحیت کے مالک تھے جس کی ہمیں ضرورت تھی اپنے مشن کے لیے۔ آخری کام جو اپنے رازداروں اور ساتھیوں کی حفاظت کے لیے کیا گیا، وہ ہماری ایک داڑھ نکال کے، جو ہمارے منہ میں داڑھ ہوتی ہے ان میں سے ایک داڑھ نکال کے وہاں پہ ایک پلاسٹک کی داڑھ لگا دی گئی۔ جب ہم پکڑے جائیں دوران مشن تو ہمیں تشدد کیا جائے، جب ہم سے تشدد برداشت نہیں ہو تو وہ ہم اپنی داڑھ نکال کے چبا جائیں۔
دشمن کو راز بتانے کے علاوہ غدار کہلانے سے بہتر ہے کہ ہم موت کو گلے لگا لیں۔ نسلوں کے نسلیں ہم پر فخر کریں گی کہ ہم شہید ہوئے، ہم نے اپنے ملک کے لیے جان دی۔ یہ ہماری سخت تربیت میں ہمیں بتایا گیا تھا۔ ہم جسمانی اور ذہنی طور پر ایک مشن پر جانے کے لیے بالکل تیار تھے۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد بھارت اپنی 80% فوج مغربی پاکستان کے بارڈر پر لے آیا۔ انٹیلیجنس رپورٹ سے معلوم ہوا تھا کہ سابقہ مشرقی پاکستان کے بعد بھارت پاکستان کے اس مشکل دور سے فائدہ اٹھا کر مغربی پاکستان کو نگلنا چاہتا ہے۔ بھارت کو اپنی فوج سے زیادہ اس وقت کے روس کے ساتھ دفاعی تعلق پر بھروسہ تھا، اور وہ اپنے روس کے ساتھ جو نئے انہوں نے معاہدے کیے ہوئے تھے اور جو جنگی اسلحہ، توپیں، ٹینک منگوائے ہوئے تھے، ان کو ان پہ بہت زیادہ غرور تھا، کیونکہ روس ان کی فل حمایت کر رہا تھا۔ چنانچہ جنگ بندی کے بعد مغربی پاکستان کا 5000 مربع میل علاقہ بھارت نے قبضے میں کر لیا تھا۔ افواج پاکستان ہی نہیں بلکہ پاکستانی قوم مایوسی کا شکار تھی۔ ہمارا گروپ سٹینڈ بائی پوزیشن میں تھا۔ ہمیں 3 دن کی رخصتی دی اور ہمیں یہ ہدایت دی گئی کہ اپنا سامان گھر چھوڑ کر آئیں، صرف جوتوں اور 1 جوڑا جو پہنا ہو اور 2 جوڑے پینٹ اپنے ساتھ لے کے آئیں، اور ہرگز ایسی کوئی چیز نہ لے کے آئیں جس سے معلوم ہو کہ ہم پاکستانی ہیں۔ یہ چھپی ہوئی سرنگ کا ایک گرین سگنل تھی۔ مجھ سے کاغذات پر ایک ورثہ کے نام لکھائے گئے، جن پر ایک کاپی مجھے اپنے ورثہ کو دینے کے لیے دی گئی۔ میرے باقی 4 ساتھیوں کو تو باقاعدہ فوجی تھے، ان سے یہ پہلے کاغذات مکمل کروا لیے گئے تھے، اور مزید جو ان کے ساتھ بات چیت کرنی تھی وہ پہلے ہی طے ہو چکی تھی۔ جب میں گھر گیا تو میری والدہ حیات تھی، میری ایک بیوی اور ایک چند ماہ کا لڑکا تھا۔ میں نے اپنے ورثہ کے نام خط لکھا اور چھٹی پر روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر خود کو بڑا نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ میری بیوی کچھ نہ سمجھ سکی، لیکن میری والدہ نے میری اندرونی کیفیت بھانپ لی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں بتایا کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ انہیں تو صرف یہ معلوم تھا کہ میں ایک لاہور کی پرائیویٹ کمپنی میں ملازم ہوں، اور روانگی سے چند روز قبل میں اپنی والدہ کو بند لفافہ دے کے گیا جس میں سارے کاغذات تھے۔ اس کے بعد میں روانگی سے قبل میں اپنے والد محترم کی قبر پر حاضری دی اور گھنٹوں وہاں پہ بیٹھا رہا۔ روانگی کے وقت والدہ، بیوی اور بچے سے اس طرح ملا جیسے شاید کبھی ان سے دوبارہ ملنا نصیب نہ ہو۔ اندرونی کیفیت یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا جو میرے ساتھ بیتی۔ والدہ اور بیوی کو میں نے یہ بتانا تھا کہ کسی کمپنی کے کام سے میں چند روز کے لیے سری لنکا جا رہا ہوں، اس لیے میری طرف سے آپ کو خط رسیو نہیں ہوگا۔ میں اپنے دفتر سے آپ کی خیریت معلوم کرتا رہوں گا اور میری تنخواہ آپ کو ہر مہینے ملتی رہے گی۔ یہ ساری باتیں میرے سینئرز نے مجھے پہلے ہی بتائی ہوئی تھی کہ آپ نے یہ ساری باتیں اپنے گھر بتانی ہیں۔ شام کو 7 بجے اسٹیشن کی طرف روانہ ہونا تھا اور اگلے روز صبح ہمیں رپورٹ کرنی تھی۔ لاہور میں جب ہم ایک بند جیپ میں آنکھوں پر پٹی باندھ کر لے جایا گیا اور جب پٹی کھلی تو ہم ایک ہال میں موجود تھے جہاں بہت سی کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ وہاں ہمارے ایک سینئر آئے، سب سویلین ڈریس میں تھے اور سب نے انہیں ایڈی کے ساتھ سلوٹ کیا۔ ان صاحب نے ہر افراد کے ساتھ مصافحہ کیا اور ٹریننگ کی کامیاب تکمیل پر ہمیں مبارکباد پیش کی۔ ہم پانچوں جس مشن پر جا رہے تھے، اس مشن کی کامیابی پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے روح کی گہرائیوں سے اس مشن کو تکمیل تک پہنچانا اور اس دوران اگر غداری کی زندگی
اور شہادت میں کسی ایک چیز کو اپنانا پڑے تو ہمیں سمجھایا گیا کہ شہادت کو اپنانا، کیونکہ روز محشر شہادت کے بدلے آپ کو ہر چیز ملے گی، اور غداری کے بدلے ہم سب جانتے ہیں ہمیں کیا ملے گا۔ غیر مذہب نے تو ہمیں لالچ دی کہ عیاشی کا لالچ دی کہ ہم سے سب راز اگلوا لینے تھے، اور اس کے بعد کوئی عیاشی نہیں، اور وہی موت جس کا ہمیں ڈر تھا، جس کے بدلے ہم نے غدار ہونا تھا۔ آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ سلطان ٹیپو شہید کے ساتھی غداروں میر صادق، جس کو ہم سب بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، انگریزوں نے اس کی 7 پشتوں کو تک کا وظیفہ دیا اور اس نے غداری کی۔ انگریز تو صرف حکومت میں اعلیٰ افسر تھے، باقی سارے ہندوستانی ملازم تھے۔ 1957 میں جنگ آزادی سے لے کر 1947 تک ہندوستان بر صغیر جسے ہم بولتے ہیں، اس میں صرف 2500 انگریز تھے جو بڑی پوسٹوں پر تھے، باقی سارے ہمارے جیسے سویلین تھے اور انہوں کو نوکریوں پہ رکھا ہوا تھا، اور ہم غلام تھے اور ہمیں پتہ بھی نہیں تھا۔ میر صادق کے ورثاء کو جب وظیفہ دینے کے لیے بلایا جاتا تو ہمارے عدالتی نظام کی طرح ان کو آواز دی جاتی، عدالت میں اونچی آواز دی جاتی کہ میر صادق غدار کے ورثاء حاضر ہوں۔ جیسے شہید ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے، ویسے غدار کو بھی ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے، ان کی پشتیں، ان کی اولادوں تک وہ غداری چلتی ہے۔ وہ ایک مثال قائم ہو جاتی ہے کہ انہوں نے غداری کی، جیسے ایک مثال قائم ہو جاتی ہے کہ انہوں نے شہادت دی اپنے ملک کے لیے۔ اسی طرح یہ مختصر سی بات ہے کہ ملک کے لیے ہمیں جان دینا عزیز تھی نسبتاً غداری کے، کیونکہ غداری کے بعد بھی موت تھی اور شہادت کے بعد ہر چیز۔ اس مختصر سی تقریر یا نصیحت کے بعد ہم پانچوں سے بغل گیر ہوئے اور کمرے سے باہر چلے گئے۔